اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی جو محفل میلاد ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ روح اللہ دنیا میں جب تشریف لائے تو اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ یہ میلاد کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور دنیا میں آتے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنا میلاد بیان کیا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت باسعادت، یعنی ظاہری جو پیدائش ہے اس کا ذکر کرنا، اس کا نام ہے میلاد۔ عیسیٰ روح اللہ کیا کہتے ہیں اپنے قوم کے؟ قوم آئی، قوم کے سامنے عیسیٰ روح اللہ پوری قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال انی عبد اللہ، عیسیٰ روح اللہ نے کہا میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے اپنی اللہ کے حضور میں اپنی عبدیت کا ذکر کیا، اپنی عبدیت کا ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بتانا تھا کہ میرے کمالات، میرے معجزات یہ لوگ سن کر اور دیکھ کر کہیں ابن اللہ نہ کہہ دیں اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ ایک دوسرے اپنی ماں کی بریت کے لیے بولے کہ میری ماں بہت پاک دامن ہے، پاک دامنہ ہے اور بڑی پارسا ہے، میں اپنی ماں کی بریت کے لیے بولا ہوں، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا، وجعلنی مبارکا، میں تمہارے لیے سراپا برکت بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ نے یہ کہا میں کتاب والا ہوں، یعنی مرسل ہوں۔ ایک ہوتا رسول، ایک ہوتا مرسل۔ مرسل وہ ہوتا ہے جو کتاب دی گئی ہو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ پر انجیل نازل ہوئی، اس لیے آپ مرسل ہیں۔ فرمایا میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، مرسل بھی ہوں، اور نبی کا تذکرہ الگ کیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے میری قوم میں رسول بن کے آیا ہوں، میں مرسل بن کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ وجعلنی مبارکا، میں تمہارے سے لیے سراپا برکت بن کے آیا ہوں۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا،
فرمایا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن پر بھی سلام، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن میں بھی سلام، قیامت کے دن میں اٹھوں گا اس پر بھی سلام۔ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے نا وہ سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ یہ حضور کا حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھو جبریل امین آئے نہیں، وہی لائے نہیں، ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے اور ان کو پتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مرسل ہوں۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مٹی گوندی ہوئی تھی، مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی وجود بنا نہیں تھا۔ دوسری روایت فرمایا کنت نبی وآدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ فرمایا نور محمد ظاہر ہویا آدم اجوئے نویا، اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلویا۔ حضور فرماتے اولہم خلقاً و آخرہم باسا، نور محمدی میرا پہلے پیدا ہوا، میں دنیا میں بعد میں آیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے صفیہ بنت عبد المطلب حضور کو پھوپھی، خوش نصیب پھوپھی فرماتی ہے میں اس وقت موجود تھی جب حضور دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، تشریف لاتے صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے حضور نے آ کے سر سجدے میں رکھ لیا اور کچھ کلمات طیبات پڑھ رہے تھے۔ آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے میں اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب لے گئی، حضور کا سجدے میں کیا تسبیحیں پڑھ رہے تھے، رب ہب لی امتی، اس کا ترجمہ ہے رب ہے میرا رب، ہب لی میرے حوالے کر، امتی میری امت، یہ میری امت کو بخش دے، یہ مفہوم ہے، میری امت کو حوالے کر دے، میں جیسے چاہوں ان کا فیصلہ کروں۔ اور حضور سجدے میں رو رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں عابد ہوں، میرا ثانی کوئی نہیں، خدا معبود ہے، میں عابد ہو کے دنیا میں تشریف لائے ہوں۔ عبدیت کا حضور نے بھی ذکر کیا، عیسیٰ روح اللہ نے عبدیت کا ذکر کیا تھا نا، تو حضور نے بھی عبدیت کا ذکر کیا اور آتے ہی سر سجدے میں رکھ لیا۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور رو رہے تھے، زارمی نالی دمی گفت لا آنا بخشی امتانم را گناہ من نبر دارم سرے خود عظمی آپ روزے عشر باشم ای چنی۔ حضور رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے میرے بابو اتنا نہ روئیے، حضور رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب نہ رو، سر اٹھا لو، جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے یہ بھی بتانا چاہا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مرسل ہوں، امام الانبیاء ہوں۔ اعلیٰ فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، مالک کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب حضور نے سر اٹھایا،
سر اٹھا کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا میں امام الانبیاء ہوں۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، اللہ کے سوا کوئی معبود، میں نے کا رسول۔ اب غور سے بات سنے، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو میں غسل دے دوں، لیکن فرمایا غسل دیا ہوا تھا، غسل دیا ہوا تھا، اور جو بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، مانگ تھی حضور کی، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، غسل کیا ہوا تھا، خوشبو لگی ہوئی تھی، آپ کا وجود معطر تھا، مقدس تھا۔ پھر فرماتی ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹنی پڑتی ہے، ماں کے درمیان اس کے درمیان میں جو پہلی بٹن ہے نا، یہاں ایک ناف ہوتی ہے، ناف رگ ہوتی ہے، وہ کاٹنی پڑتی ہے، اور خون فاضل بچے کی غذا ہوتی ہے۔ لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں میں نے کیا دے مقطوعہ سرہ تھے، ناف کٹی ہوئی ہے، حضور کو خون فاضل کی غذا نہیں دی گئی، نور کو نورانی غذا دی گئی، اور ناف کٹی ہے، کوئی داعی یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کا نقص دور کیا ہے۔ اس لیے آسان میں صاحب عزت کرتے ہیں احسن من کلم تلقات عینی اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبرہ پیدا فرمایا، بے عیب پیدا فرمایا ہے، ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بچوں کو بناتا ہے۔ ایک انہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے بنایا میرے محبوب پاک کو کیسے بنایا؟ فرمایا مکحول آنکھوں میں سرما پڑا ہوا تھا۔ میری والدہ مائدہ سحری کے وقت یہ قصیدہ پڑھتی تھی، ایک شعر مجھے یاد ہے، اکھیں وڈیاں پیا سرما الہی نظر بہتی زمین دی طرف آئی۔ مکحول آنکھوں میں سرما پڑا ہوا تھا، مقطوعہ سرت ناف کٹی ہوئی ہے، اور پھر حضور تشریف لائے، فرمایا گھر کے اندر بھی نور، باہر بھی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ پھر صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں میں خوش نصیب ہوں جس نے حضور کے دو کاندھوں کے درمیان پشت مبارک پر مور نبوت دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ پہلے اللہ لکھا ہوا تھا، پھر رسول لکھا تھا، پھر محمد، یعنی اللہ نے بھیجا کس کو؟ محمد۔ یہ مور نبوت، مور نبوت کو صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے میں نے چوما، میں نے بوسے دیے اس کو۔ دیکھو بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور بے مثال دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تھا میلاد عیسیٰ روح اللہ، اور یہ میلاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور مختصر سے وقت میں اب چونکہ مغرب کا وقت ہے لہذا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔